بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام صحافی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا۔ محترم صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت سنگین مشکلات سے گزر رہا ہے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے اقتدار میں آیا، جب سے خان صاحب نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، تو یہ کرپٹ ٹولہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی صورت میں عمران خان کے پیچھے لگے رہے۔ انہوں نے عمران خان کو کام کرنے نہیں دیا۔ جیسے کہ آپ کو بتایا معزز صحافی حضرات کہ اس وقت ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، افراتفری کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ اس جہاز میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے عہدیداران اور کارکنان میدان جنگ میں ہے۔ دوسری جانب وہ قوتیں جو کل تک معمولی مہنگائی پر سراپا احتجاج پر تھے اور زمین کو آسمان پر لے جاتے تھے، آج وہی قوتیں جو پی ڈی ایم کی صورت میں ہی مہنگائی اور بے روزگاری عوام کو ریلیف دینے میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی جیبیں بھرنے سازشوں میں مصروف ہے۔ اس صورت میں عمران خان کی سپاہی کی حیثیت سے ہم نے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں عوام جوک در جوک ہماری تحریک کا حصہ بن رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، اس سلسلے میں 18 دسمبر کو آکی گراؤنڈ کوئٹہ میں ایک گرینڈ شمولتی جلسہ ہو رہا ہے، جس میں ممتاز قبائلی رہنما ملک عبدالباری کاکڑ اور ان کے دیگر قبائلی رہنما پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اس جلسے سے بلوچستان میں ایک مثبت پیغام جائے گا اور اس شمولتی پروگرام سے دو رس نتائج بھی برآمد ہوں گے، بلکہ آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کریں گے اور انشاءاللہ یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا بلوچستان میں پہلا شمولیتی جلسہ ہوگا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں کارکن شرکت کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، یوتھ ونگ عمران خان کی قیادت میں ہی پاکستان کی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ عوام اور آئین قانون کے تابع رہتے ہوئے امپورٹڈ حکومت کے خلاف جنگ لڑتے رہیں گے۔ عمران خان بلوچستان کے نوجوانوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی اور آگے بھی مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں گے۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 18 دسمبر کو آکی گراؤنڈ میں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، تو اس جلسے میں ملک عبدالباری کاکڑ ان کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھی ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے، جس میں ہمارے وفاقی وزراء، سابق ممبر جو قومی اسمبلی تھے، شہریار افریدی صاحب، اسد عمر صاحب اور علی محمد خان صاحب آ رہے ہیں۔ تو اب تمام میں خصوصاً اس پریس کانفرنس کے ذریعے اور آپ میڈیا والوں کے ذریعے میں تمام بلوچستان والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جلسے میں اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ انشاءاللہ یہ جلسہ بلوچستان کی تاریخ بدل دے گا۔ ملک عبدالباری کاکڑ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیار ہیں۔ اس کے بعد ملک عبدالباری کاکڑ، قلعہ سیف اللہ، لورلائی، ژوب اور دیگر اضلاع میں پروگرامز کریں گے اور اس جلسے میں تقریباً ہمارے 16 ڈسٹرکٹس کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو میں بلوچستان کی یوتھ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ سب نے اس جلسے میں شرکت کرنا ہے، کیونکہ تبدیلی یوتھ سے آتی ہے۔ ہماری یوتھ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کو کیسے آزاد کرنا ہے، اس ملک کو ان چوروں لٹیروں سے ہم نے کیسے آزاد کرنا ہے۔ جس طرح معزز صحافی حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز ہمارے پوسٹرز لگے ہوئے تھے ایئرپورٹ روڈ پہ ملک عبدالباری کاکڑ کے شمولیت کے حوالے سے، لیکن پی ڈی ایم اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں نے وہ پوسٹرز اتارے ہوئے ہیں۔ ہم ایسے حرکتوں کی مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح سیاست نہیں ہوتا۔ معزز صحافی حضرات، آپ کی توسط سے میں پورے بلوچستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ نے کل کے جلسے میں بھرپور شرکت کرنا ہے، تاکہ ہم پی ڈی ایم کو اور ان چوروں کو یہ بتا دیں کہ بلوچستان میں عبدالباری کاکڑ کی قیادت میں ہزاروں لوگ شامل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اس تبدیلی کا آغاز ہم بلوچستان سے ہی کریں گے۔ سر، 20.5 سال میں تو آپ نے یہ جو چوروں اور لٹیرے کی جو بات کر رہے ہیں نا، کسی کو سلاخوں کے پیچھے نہیں کیا۔ پھر جہاں سے پوسٹر اتارے گئے، وہ پوسٹر بھی جو رینٹ پہ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کی پی ٹی آئی کے بننے کی بھی رینٹ والی بھی ہے وہاں پر۔ یہ کیسے اتارے؟ 3.5 سال میں آپ نے کسی بڑے چور کو اندر بھی نہیں کیا۔ 150 روپے پہ پیٹرول کا آدمی 214 روپے پہ کل پہنچا ہے۔ مہنگائی مارچ کیوں نہیں کرنے کے؟ کیا بولتے ہیں
नवाज शरीफ ने भी किया। जनाब बात ऐसा हमने सब पे केसेस किए, जो चोर है जो लुटेरे है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसे बंदे को बर्दाश्त नहीं किया जाता जो इस मुल्क का सोचता है। तो जहाँ तक पोस्टर्स का ताल्लुक है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट नहीं है बलूचिस्तान में, ना तो हमारी गवर्नमेंट रही है, हम कोलिशन में थे। तो इस हवाले से हमने डीसी साहब को बताया था कि हम यहाँ पे जलसा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये इनका तकरीबन बलूचिस्तान के लोगों को इन्होंने जो है ना 70 साल से गुलाम रखा हुआ था। इनका यही सोच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी गुलाम रहेंगे, लेकिन हम गुलाम नहीं है, ना हम इनकी गुलामी बर्दाश्त करते रहेंगे। हम इसके खिलाफ भरपूर जदोजहद करेंगे। सर, आपके अभी तक मुबीन खान खिलजी, नसीबुल्लाह मरी साहब, उसको सोहर जुमानी साहब, हाँ, कोलिशन पार्टनर है, हिंदू गवर्नमेंट में, बाप पार्टी सब तकरीबन इकट्ठे बैठे हुए हैं। जनाब आज खान साहब ऐलान करेंगे, हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे। हमारा यहाँ पे कोलिशन में भी 4 साल तक तो थे सर आप ना। अच्छा सर का सवाल यही है जी, आप गवर्नमेंट में थे, आप ये नहीं कहे कि हम गवर्नमेंट नहीं हैं सर। नहीं हम कोलिशन में, गवर्नमेंट हमारी नहीं। 3.5 साल मुकाम में तो आपकी साढ़े 3.5 साल में भी देखिए कोई महंगाई में कमी नहीं आ सकी। इस तरह तो खान साहब 3.5 साल तक वजीर आजम था, लेकिन जब आप कुछ करते हैं और जो इदारे हैं वो आपको काम करने नहीं देते हैं, जो हमने उसी टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी टाइम भी आवाज़ बुलंद किया था। खान साहब को गोलियां लगी, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, वो शहीद हुआ। ये किस वजह से हुआ? सिर्फ ये वजह था कि इमरान खान ने हक की आवाज़ बुलंद की, अरशद शरीफ ने हक की आवाज़ बुलंद की। तो इस तरह की कुर्बानियाँ हम और भी देते रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे, हम किसी की ग़ुलामी नहीं चाहते। मलक साहब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आप मीडिया वालों का हम लोग शुक्रिया अदा करता है कि आपने इस वक्त हम लोगों को टाइम दिया। आप साफी हजरात ने कुछ सवालात किया, तो मलकबारी का कड़ जो तहरीक इंसाफ पार्टी में आ रहा है, तो इसी वजह से आ रहा है। इंशाल्लाह 18 तारीख के बाद रोडों पे भी आवाम के लिए मलकबारी का कड़ निकलेगा, और इंशाल्लाह जिधर भी हम लोगों का आवाज़ चले 18 के बाद हम लोग रोड पे भी आएगा, मज़ाहरे भी करेगा। चाहे महंगाई की सूरत में, महंगाई की वजह से, चाहे मतलब हर कारकुन की सोच के साथ जो नाजायज़ होता है, इंशाल्लाह 18 तारीख के बाद मलकबारी सारा बलूचिस्तान और सारा पाकिस्तान को दिखाएगा कि 3 साल आप लोगों ने सवाल किया कि 3 साल पे गवर्नमेंट पे था, आप लोगों ने ना मज़ाहरा किया ना कुछ किया। 3 साल भी इस तरह हम लोग तहरीक इंसाफ जो था इस तरह गवर्नमेंट नहीं था, 1 2 3 बंदे था। इंशाल्लाह अभी हम लोगों का इरादा ही है कि अगली गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ का बलूचिस्तान में होगा, और हर नाजायज़ के साथ फिर हम लोग ये जो तहरीक इंसाफ का कारकुन होगा, इंशाल्लाह हम लोग इकट्ठे निकलेगा। अल्लाह खैर करेगा। आप सब लोगों का शुक्रिया, मेहरबानी भाई।